انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس موڑ پہ انسان تھک جاتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ ہارا ہوا تسلیم کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شکست ہی میرا مقدر تھی۔ اس کے لیے مأویٰ ملجا کوئی نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کے اوپر مایوسیاں چھا جائیں، انسان نا امید ہو جائے، ظاہری طور پہ چاروں طرفیں بند ہو جائیں، کوئی دروازہ کھلا ہوا نظر نہ آئے، تو ایک دروازہ پھر بھی اللہ رب العالمین نے کھلا ہوا رکھا ہے، اور وہ دروازہ دعا کا دروازہ ہے۔ جہاں انسان کی امیدیں ختم ہوتی ہیں، مایوسیاں جنم لیتی ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے، ایک دروازہ دعا والا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، تو مجھ سے دعا کر، ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مجھے بعض بھائیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی دعا کو رد نہیں کرتے، ان کی دعا اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامام العادل، پہلا وہ آدمی جس کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی، وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ والصائم حین یفطر، اور دوسرا وہ روزے دار جب افطاری کرتا ہے، افطار کے وقت جو روزے دار دعا کرتا ہے، اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ودعوۃ المظلوم، اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم کی دعا ہے، مظلوم کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں، اور کئی ایک مواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، انشاءاللہ اس کی میں آگے جا کے تفصیل بیان کروں گا کہ ان مواقعوں پہ جو آدمی دعا کرتا ہے اس آدمی کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ تو ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور جتنے فرائض ہیں ان کی ادائیگی بھی احسن انداز سے کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر چند گزارشات آج کے خطبہ جمعہ کے اندر رکھوں گا کہ دعا کے آداب کیا ہیں، کون سے آداب کو اختیار کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آداب موجود ہیں، اخلاص موجود ہے، وہ تمام صفات موجود ہوتی ہیں دعا کے اندر، جن صفات کی وجہ سے آدمی کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، تو ان صفات کے ہونے کے باوجود آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعہ کے اندر میں اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سن کے سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ دعا کے متعلق عقیدہ ہے کہ یہ دعا عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الدعاء مخ العبادہ،
دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ تو جو عبادت ہے، عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے روا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب بھی دعا کی جائے، دعا اللہ رب العالمین سے کی جائے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کسی نبی کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیارے کو ضرورت پڑی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اس اللہ کے رسول نے، اللہ کے محبوب نے، اللہ کے پیارے نے اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑھاپے میں بھی اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر میں سفیدی آ چکی ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتے ہوئے مایوس نہیں ہوں۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کوئی راستہ ظاہری طور پہ نکلنے کا نہیں ہے، دروازہ کوئی نہیں ہے، سمندر کی تہہ کے اندر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جہاں تمام دروازے بند تھے تو ایک دروازہ، دعا والا دروازہ کھلا تھا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، اندھیروں کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارا ان الفاظ کے ساتھ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا، انہیں غم سے نجات دی، اور قاعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومن بھی، مسلمان بھی اپنی پریشانیوں میں مجھے پکارتے رہیں گے تو جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر نجات دی، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات عطا کرتے رہیں گے۔ اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یونس علیہ السلام کے متعلق بیان فرمائی کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا نہ کرتے، تسبیح بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر گزار دیتے۔ یعنی مچھلی کے پیٹ سے، اندھیروں سے نجات ملی کس وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے، کہ اللہ رب العالمین نے دعا کی وجہ سے انہیں سمندر کی تہوں سے اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نکال کے اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرما دی۔ اور اسی طرح بدر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ جب غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اے آدم فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے پھسلا دیا، غلطی ہو گئی۔ اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ یہ تعلیمات ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے ان باتوں کے اندر سبق ہے کہ اگر ہم سے بھی غلطی ہو جائے، کوئی اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی ہو جائے، تو جن کلمات سے اللہ رب العالمین کے انبیاء و رسل اللہ رب العالمین کو جو مقرب تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہے، تو ہمیں بھی ان الفاظ کے ساتھ اپنے گناہوں کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے توبہ کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے بھائیو، اب سوال یہ ہے کہ انبیاء و رسول کی دعاؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، ان کی دعا اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوئی۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں چند ایک آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے
جن آداب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اگر ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو براد نہیں کریں گے۔ دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت کے اوپر، توحید ربوبیت کے اوپر اور توحید اسماء و صفات کے اوپر جو ہے وہ ایمان اور یقین رکھنے والا ہو۔ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، تمام افعال کا خالق مالک رازق ایک اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے جتنے نام جتنی صفات قرآن مجید کے اندر آ گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کر دی ہیں، ان صفات کو ایک اللہ کے لیے ہم ثابت کریں گے۔ اللہ کی صفات میں ہم کسی اور کو، مخلوق کو اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیں گے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے تم اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ دعا مانگو۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ اللہ رب العالمین کے ناموں سے دعا ہم نے کس طرح کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کئی ایک صفات ہیں۔ غفور یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، رحیم یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، رعوف یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ تو غفور ہے، معاف کرنے والا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت کے اوپر یقین ہونا چاہیے، پھر آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ پھر دوسری چیز، دوسرا ادب دعا کے اندر یہ ہو کہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، بعض دفعہ عبادت میں کبر آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے، آدمی عبادت کر کے متکبر بن جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے، اس کا دھیان ہی دعا کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ مخلص ہو کے، خلوص سے، نیت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اس آدمی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اون ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان اہل الخیر یکتب بعضکم الی بعض ویلقی بعضکم الی بعض بہؤلاء الکلمات الثلاث، کہ جو اہل خیر تھے، سلف صالحین تھے، وہ ایک دوسرے کی طرف تین چیزوں کی خط و کتابت کرتے، ایک دوسرے کو تین چیزوں کی تلقین کرتے۔ میرے بھائیوں، خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کلمات کے اوپر غور کریں۔ ہم بھی میسنگ کرتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو خط و کتابت کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ ہماری خط و کتابت میں، ہماری میسنگ کے اندر اور سلف صالحین کے یہ جو خط و کتابت تھی، تلقین تھی، ان میں فرق کیا ہے کہ سلف صالحین ایک دوسرے کو تین چیزوں کی تلقین کرتے، تین چیزوں کی خط و کتابت کرتے۔ پہلی چیز کیا تھی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو آدمی اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کر لیتا ہے، جو آدمی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، اللہ اس آدمی کے معاملات لوگوں کے ساتھ درست کر دیتے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت ڈال دیتے ہیں جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ ہم تو بعض دفعہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، رشتہ داروں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ سلف صالحین ایک دوسرے کو تلقین کرتے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ اس آدمی کے معاملات لوگوں کے ساتھ درست کر دیتے ہیں، اللہ اس آدمی کے معاملات میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری تلقین کیا تھی کہ من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ عز وجل دنیا،
جو آدمی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، نیک عمل آخرت کے لیے کہ آخرت میں وہ نیک عمل میرے کام آ جائے، کفاہ اللہ عز و جل دنیا، اللہ اس آدمی کی دنیا کے لیے اس کو کافی ہو جاتے ہیں، پھر دنیا میں اللہ رب العالمین اسے کسی کا محتاج نہیں کرتے، اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس آدمی کو اللہ رب العالمین صرف اپنے در کا محتاج کر لیتے۔ اور تیسری بات، تیسری تلقین، تیسری نصیحت کیا تھی؟ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو آدمی اپنی خلوتوں کو درست کر لیتا ہے اللہ اس کی جلوتیں درست کر دیتے ہیں، جو آدمی اپنی تنہائی کے معاملات کو درست کر لیتا ہے اللہ اعلانیہ معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، کیا ہماری خلوتیں درست ہیں؟ ہماری تنہائی کے معاملات درست ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا دور، یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو واقعہ ہی ہمارے تنہائی کے معاملات درست ہیں؟ تو جو آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ پھر اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہمارے معاملات کو درست کر دیں، اللہ ہماری خلوتیں درست کر دیں، اللہ خلوتوں کے ساتھ ہماری جلوتیں اللہ رب العالمین بہتر بنا دیں، اللہ ہمیں تنہائی کے معاملات میں بھی اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ضمناً بات آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک ایسا بندہ بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیہ، جو آدمی اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، ففازت عینا، اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اپنی پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیتا ہے، ففازت عینا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے دعائیں کر کے اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ جب ایسی تنہائی کے اندر آدمی اللہ کا ذکر کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے، اللہ کو اس آدمی کا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تنہائیوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرماتا ہے۔ تیسری چیز یا تیسرا ادب دعا کے اندر اگر ہو تو اللہ رب العالمین آدمی کی دعا کو قبول کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی شایان شان، اس کی حمد بیان کی جائے۔ ہم اللہ رب العالمین سے مانگنے جا رہے ہیں، جب ہمیں دنیا دار کسی بندے سے کوئی کام ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی توصیف تعریف کرتے ہیں، بعض دفعہ جھوٹی کرتے ہیں، بعض دفعہ سچی کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے مطلب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین تمام کائنات کا بادشاہ ہے، تو ہم اللہ رب العالمین سے جب مانگیں تو اللہ رب العالمین کی اس کی شایان شان تعریف بیان کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ استدخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلت ایھا المصلی۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر موجود ہے، ایک آدمی آتا ہے فصلی، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور ہاتھ اٹھاتے ہی کہنا شروع کر دیتا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو بلایا، اے پیارے ادھر آؤ، اجلت ایھا المصلی، آپ نے فرمایا اے پیارے، اے نمازی، اے نماز پڑھنے والے، تو نے دعا کے اندر جلدی کی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو اس طرح آتا ہے، مجھے آپ سکھائیں کہ میں اللہ رب العالمین سے کیسے دعا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہل وصلی علیہ ثم ادعو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
دو تین چیزیں اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھ لو فقعدت، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاؤ، فاحمد اللہ بما هو اہل، پھر اللہ رب العالمین کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو، بما هو اہل، جس حمد و ثنا کا اللہ رب العالمین اہل ہے، اس کی شان اللہ رب العالمین کی تعریف کرو۔ اور دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ وصلی علیہ، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو، ثم ادعو، پھر دعا کرو، پھر اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دعا کرنے سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا ہے، وہ بھی کثرت سے پڑھیں۔ اس طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ جب میں دعا کروں، دعا میں کتنا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں اور کتنے حصے اپنے لیے دعا کروں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، اے میرے صحابی جتنا چاہتا ہے کر لے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے دعا کے 3 حصے کروں، ایک حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں اور 2 حصے اپنے لیے دعا مانگوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت، ٹھیک ہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر درود کی مقدار بڑھا لوگے تیرے حق کے اندر بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر ایسا کرتا ہوں کہ دعا کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اور ایک حصہ اپنے لیے دعا مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا لوگے تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر ایسا کرتا ہوں دعا کے 3 حصے کرتا ہوں، 2 حصے آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اور ایک حصہ اپنے لیے دعا مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا ما شئت، کر سکتے ہو، فإن زدت فهو خیر لک، اگر درود کی مقدار بڑھا لوگے تمہارے حق کے اندر بہتر ہوگا۔ اب دیکھیے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اجعل لک صلاتی کلھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جتنی دعا مانگوں گا اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، پوری دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ابی ایسے ہی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے ہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے اوپر غور کیجئے، ہماری پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں دور کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا ابی اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر پوری دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہی پڑھتے رہو گے، جتنے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ ساری دور کر دیں گے۔ اور اگلی بات بیان فرمائی ویغفر لک ذنبک، جتنے گناہ ہیں درود کی برکت سے اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ تو ہمیں دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی ہے جو اللہ رب العالمین کے شیان شان ہے، پھر کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین ہماری پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں دور فرما دیں گے۔ اگلا ادب، جب دعا کی جائے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے دعا کی جائے۔ آدمی جس طرف بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کو پکار سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سننے والے ہیں، پکار سنتے بھی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو صرف سنتا ہی نہیں ہوں، اللہ فرماتے میں تو اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، لیکن جو آدمی قبلہ رخ ہوتا ہے تو یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے مقام پہ جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کیا اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو، اس گروہ کو اگر ہلاک کر دیا تو اے اللہ پھر روئے زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی۔ وہ اتنی لمبی دعا کی، پچھلے جمعے کے اندر میں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر گر پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول جتنی آپ نے اپنے رب سے دعا کی ہے کافی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی۔ اور اگلا ادب کیا ہے
دعا یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین سے دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تب ہی دعا مانگے، نہیں، یہ دعا کے آداب میں شامل ہے لیکن دعا کی شروط میں شامل نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اس وقت دعائیں پڑھتے ہیں، اس وقت ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ اور اسی طرح واش روم جاتے ہیں، واش روم سے نکلتے ہیں، رات سوتے ہیں اور سو کے جب بیدار ہوتے ہیں اس وقت دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لیکن جو آدمی مسجد کے اندر آ گیا یا ویسے بیٹھا ہے، اسے چاہیے کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے۔ جب آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، جو آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یہ میری بات نہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربکم حی کریم، آپ کا رب بڑا باحیا ہے، عزت والا ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے، کب؟ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس آدمی کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو جو آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگلا ادب یہ ہے کہ جب آدمی آسانی کے اندر ہے، جب آدمی نعمت میں ہے، اس وقت آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ پھر جب آدمی تنگی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین تنگی میں بھی اس آدمی کی دعا کو قبول کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم آسانی میں اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، یعرفک فی الشدہ، پھر جب تنگی کے اندر شدت میں اللہ رب العالمین کو پکارو گے، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، پہلو کے بالوں جو ہے جس حالت میں بھی ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بندہ مجھے ہی پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، پریشانی دور کرتے ہیں، اس کی پریشانی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ ہم سے اس طرح دور بھاگ جاتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، گویا کہ اس آدمی نے اس سے پہلے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ تو اگر ہم آسانی میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، پھر تنگی کے اندر مانگی گئی دعا بھی اللہ رب العالمین ہماری دعا رد نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت ہے جب ہم آسانیوں میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء، آسانی میں اللہ رب العالمین کی پہچان کرو، یعرفک فی الشدہ، پھر جب تم تنگی کے اندر ہوگے اللہ تمہاری پہچان رکھیں گے، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اور اگلا ادب، جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے ہمارا اللہ رب العالمین کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا کو قبول کریں گے، رد نہیں کریں گے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ میری نماز قبول کرتا ہے کہ نہیں، دعا کرتے ہیں پتہ نہیں میری دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ میری دعا کو قبول کریں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ یہ بات میری نہیں ہے، جامع ترمذی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے، وَاعْلَمُوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات کو جان رکھو، اس بات کو سمجھ لو، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل اللہ،
اللہ رب العالمین اس آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو آدمی بے پرواہ ہو کے غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہا ہوں، غافل ہے، بس جو ہے وہ ایک اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور ہمارا حال عمومی طور پہ جب ہم کسی فوتگی پہ جاتے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جی چلو دعا کرو، تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجبوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعزیت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تعزیت فرماتے تو ان الفاظ کے ساتھ کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر واحتسب، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعزیت کے الفاظ منقول ہیں۔ اور اسی طرح اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول لفظ ہے۔ تو ہم جو ہے وہ بار بار جا کے ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مجبوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، دل حاضر نہیں ہوتا۔ جو آدمی ایسے غافل دل سے دعا کرتا ہے، اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب دعا کی جائے، دعا کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، عجب اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کے، پوشیدہ، چھپ کے، رو کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند نہیں کرتے، اس بندے سے محبت نہیں کرتے جو دعاؤں کے اندر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حد سے تجاوز کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اب حد سے تجاوز کیا ہے؟ ایک آدمی حرام کی دعا کرے کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے اتنی بوتلیں شراب کی مل جائیں، یہ دعا کے اندر تجاوز ہے، حرام کی دعا ہے۔ یا ایک آدمی ایسی چیز کی دعا کرتا ہے یا جو بات ناممکن ہے۔ ایک قاعدہ اور ضابطہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو وہ آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک موت ہی نہ آئے، یہ حد سے تجاوز ہے دعا کے اندر۔ یا ایک آدمی ایسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کا حصول ناممکن ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ ایک آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے نبوت کے درجے کے اوپر فائز کر دے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو دعا کرنے کے اندر حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگلی چیز اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کن لوگوں کی اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کہ جن کی دعا کرنے کا انداز نامناسب ہوتا ہے، جس طرح ابھی میں نے کہا کہ حرام کی دعا کر دیتے ہیں، ایسی چیز کی دعا کرتے ہیں کہ جس کی دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی کسی گناہ کی دعا کرتا ہے یا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے تو کو ایسی طاقت عطا فرما دے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دوں، تباہ و برباد کر دو، جو قطع رحمی کی دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم، اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک بندہ گناہ کی دعا نہیں کرتا یا قطع رحمی کی رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہیں کرتا، اتنی دیر تک اللہ رب العالمین آدمی کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کی دعا کرے یا رشتہ داریوں کو توڑنے کی دعا کرے، اس وقت اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور ایک اور بات کہ جس آدمی کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہے، وہ جتنا بڑا نمازی ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنوں کو وہی حکم دیا جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اب رسولوں کو حکم کیا دیا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے میرے رسولوں پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔
اب رسولوں سے نعوذ باللہ یہ ہم گمان کر سکتے ہیں وہ پاکیزہ نہیں کھاتے ہوں گے؟ خطاب رسولوں کو ہے، سمجھانا ہمیں مراد ہے کہ جس چیز کا اللہ اپنے رسولوں کو حکم دے رہے ہیں اس چیز کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی۔ اور مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ پھر یہ 2 آیات تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا رب مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی بڑا لمبا سفر کرتا ہے، وہ عبادت میں، ہجرت میں، جہاد میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کی حالت پراگندہ ہو جاتی ہے، مٹی اس کے جسم کے اوپر ہے، اتنا اس نے اپنے آپ کو عبادت میں، سفر میں، جہاد میں تھکایا ہے، لیکن کیا ہے؟ مطعمہ حرام، اس آدمی کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کے منہ کے اندر جو مشروب جا رہا ہے، حلق سے نیچے اتر رہا ہے وہ حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، الغرض جو بھی اسے غذا دی جا رہی ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فأنی یستجاب لذلک، یہ آدمی اگر الٹا ہو کے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایک اور بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے لوگو، اے بہترین امت، اے امت محمدیہ، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور ضرور لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ، اگر تم نے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا فریضہ چھوڑ دیا، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ، جب تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا پھر اللہ رب العالمین اپنے طرف سے تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے، ثم لتدعن، پھر تم ضرور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے، ولا یستجاب لکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے جب تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، چند اوقات اور چند بندے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ کن کی دعا قبول ہوتی ہے اور کون سے وہ اوقات ہیں جن اوقات میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے لیکن انشاءاللہ اختصار کے ساتھ دوسرے خطبے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔